اگر آپ اس دنیا میں چاہتے ہو کہ بہت سا پیسہ کماؤ، جہاں پہ آپ رہتے ہو اپنے سوشل سرکل میں، اپنے حلقہ احباب میں آپ کو بہت سی عزت ملے، آپ کو ایک اچھا رتبہ دیا جائے، لوگ آپ سے مشورہ کرنے میں خوشی محسوس کریں، آپ کو اپنے فیصلوں میں بٹھائیں اور آپ کو ایک مضبوط شخص کے طور پر جانیں، تو اس کے لیے انسان کا دماغی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دماغی طور پر مضبوط ہونے کے لیے انسان کا سوچ میں مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور شاید یہی بات تھی کہ علامہ رومی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اصل حقیقت تو تیری سوچ ہے، باقی سب تو ہڈیاں اور گوشت ہے۔ آپ کے ساتھ میں کچھ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے اپنے حلقہ احباب میں یا اپنے فرینڈز میں کچھ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، پوری محفل کی جو توجہ ہوتی ہے اپنی طرف کیے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو قصے کہانیاں لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں۔ اب کسی بھی موضوع پہ بات کر لیں، ان کے پاس میں اس سے ریگارڈنگ کوئی ایک شعر ہوگا، کوئی ایک لطیفہ ہوگا، کوئی ایک قصہ ہوگا۔ اب ایسا بیسیکلی کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ کو کہ یار یہ تو وہ ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے نا۔ ارے بھائی، گاڈ گفٹڈ چیز اگر ہے، انسان تو خود ہی گاڈ گفٹڈ ہے، اس کی سوچ کا گاڈ گفٹڈ پھر کیا ہونا، انسان تو خود ہی ایک تحفہ ہے۔ آپ کو کہ نہیں، اس کے والد سے اس میں وہ چیز آئی ہے۔ اوکے، مان لیا اس کے والد سے اس میں وہ چیز آئی ہوگی، مگر اس کے والد میں یہ چیز کہاں سے آئی؟ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی سائنس ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی بولا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ ورڈ ہی پہلی بار سنا ہو اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یار یہ کون سی سائنس کی بات کرنے لگی ہے، اس کے اوپر میں کیا کروں گا، میرے یہ کس کام کی ہے۔ میرے بھائیوں، نیورو پلاسٹیسٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے بچوں کے، آپ کے بہن بھائیوں کے، اس دنیا میں ہر شخص کے کام کی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رسی کے ساتھ ٹرک کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی روزمرہ کی روٹین میں جو بھی کام کرتے ہیں اس کے بیچ میں ہی آپ اس کام کو بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے کرنا ہے، تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، اور اس چیز کو میں آپ کو پروو کر کے دکھاؤں گا کہ اگر آپ کے دماغ کی نیورو پلاسٹیسٹی ہوئی بھی ہے یا آپ اس سے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پیسہ کمانا اس دنیا میں، دینی اور دنیاوی طور پر عزت پانا، لوگوں کے مشوروں میں شامل ہونا، لوگ آپ کو ویلیو دیں، یہ تمام چیزیں نیورو پلاسٹیسٹی کی مرہون منت ہیں۔ اب بیسیکلی نیورو پلاسٹیسٹی کیا ہے؟ نیورو پلاسٹیسٹی میں یہ جو آپ کے ورڈ سننے کو مل رہا ہے، نیورو لفظ جو ہے بنیادی طور پر لفظ نیوران سے نکلا ہے۔ نیورانز دماغ میں موجود ایسے خلیے ہوتے ہیں جو کہ آپس میں پیغام رسائی کا کام کرتے ہیں۔ کسی بھی دماغ میں جتنے زیادہ نیورانز مضبوط ہوں گے، انسانی دماغ اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور کسی بھی افراتفری کی صورتحال میں آپ کو مضبوط رکھے گا۔ مطلب یہ کہ آپ کسی بھی پریشانی میں ہڑبڑائیں گے نہیں اور بہت آرام سے موجودہ صورتحال کا سامنا بھی کر لیں گے۔ تو یہ ایک ایسے عمل کا نام ہوا کہ جس میں دماغ کو ایک نئے طریقے سے مضبوط کرنے کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے۔ اب اگر میں اس بات کو تھوڑا سا آسان کروں آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ اپنے بازو کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کے بازو کے مسل سٹرونگ ہو جائیں گے، اور آپ پہلے کی نسبت زیادہ وزن اٹھانے کے، زیادہ طاقت لگانے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ اسی طریقہ کار سے جب انسان اپنے نیورونز کو مضبوط کر لیتا ہے تو بڑی سے بڑی مشکلات کو بھی بہت آسانی سے فیس کر لیتا ہے، اور کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں تمام سچویشن کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ شاید آپ کی یہ طبیعت ہو کہ آپ کوئی گیم کھیلنے لگے ہیں، یا آپ کسی ایک مشکل میں پھنس چکے ہیں، یا پھر آپ اپنے موبائل میں کسی سیٹنگ کو آن کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ کہتے ہو یار مجھ سے تو نہیں ہو رہا، تم یہ کر کے دے دو۔ جو دوسرا آپ کا بندہ ہوتا ہے وہ 1 منٹ میں اس کام کو حل کر دیتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں نالائق ہوں اور یہ بندہ بہت لائق ہے، اسے نالج تھا کہ کہاں سے ہونا ہے، اس نے اس وجہ سے کر لیا۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے، مگر آپ نے اپنے دماغ کو اس قدر کمزور کر لیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی مشکل صورتحال کو فیس نہیں کر پاتے ہو، اور آپ تھک جاتے ہو اور آپ دوسرے بندے سے مدد مانگنے لگتے ہو۔ تو نیورو پلاسٹیسٹی میں ہم اپنے دماغ کے نیورونز کو مضبوط کریں گے سو دیٹ ہم کسی بھی قسم کی مشکل صورتحال پہ قابو پا سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جو بھی پڑھو آپ کو یاد ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا دماغ نئی نئی چیزوں کو قبول کرنے لگ جائے، اور اگر آپ کوئی نئی سکل سیکھنا چاہتے ہو آپ اس سکل میں ماسٹر ہو جائے، اور فائنلی اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اس دنیا میں ایک کھلی ہوئی اور ایک بارو پرسنالٹی ہوں، تو نیورو پلاسٹیسٹی آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہے۔ اب نیورو پلاسٹیسٹی کو آسان کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنا ذاتی یہ قصہ سناتا ہوں۔ 2018 میں کرکٹ میچ کھیلتے ہوئے میں نیچے گرا،
और टखने के ऊपर वाले हिस्से की जो हड्डी होती है वो टूट गई, वहाँ पे बैंडेज होगी। 3 माह तक मैं अपनी टांग को मूव ना कर सका, मतलब ये कि मैं उसे फोल्ड भी ना कर सका। 3 से 4 माह के बाद जब मेरी पट्टी खुली तो मैं अपनी टांग को फोल्ड करना चाह रहा था, मगर क्या हुआ कि मेरे घुटने के जो मसल्स थे वो इस कदर डेड हो चुके थे कि मैं अपनी टांग को फोल्ड ही नहीं कर पा रहा था। फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपके घुटने के जो मसल्स हैं ये वाकई में डेड हो चुके हैं, या फिर आप ये समझ लें कि ये अपना काम करना भूल चुके हैं क्योंकि आपने उन मसल्स को इतने अरसे तक यूज़ नहीं किया है। फाइनली मैंने उसकी कुछ मालिश की, मसाज वगैरह की और मेडिसिन्स वगैरह इस्तेमाल की तो मेरे वो मसल्स ठीक हो गए और फिर कुछ हफ्तों के बाद मैं पहले की तरह से मजबूत हो गया। अब ये कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों को क्या है कि इंसान जब आसान कामों में लगा रहता है, एक रूटीन में लगा रहता है, कुएं के बैल की तरह सिर्फ एक रूटीन में ही रहता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें लेकर नहीं आता है, तो उसके दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स मैंने आपको बोला कि आपके दिमाग में मौजूद जो सेल्स होते हैं जो आपस में पैगाम रसाई का काम करते हैं, उन्हें न्यूरॉन्स बोला जाता है। जिस शख्स के दिमागी न्यूरॉन जितने ज़्यादा मजबूत होते हैं वो शख्स इस दुनिया में उतना ही मजबूत शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। अब हम अपनी बात को रिकंटिन्यू करते हैं कि जब हम अपने दिमाग से कुछ मुश्किल काम नहीं लेते हैं, उसे कुछ नई चीज़ों की तरफ लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि हम उसे एक ही रूटीन में रखते हैं, तो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मेरे घुटने के मसल्स की तरह डेड होने लग जाते हैं और एक ख़ास टाइम के बाद वो हमें बिल्कुल ही जवाब दे देती हैं कि ये काम आप नहीं कर सकते हो, ये काम आपके लिए मुश्किल है। और यही रीज़न होती है कि हम छोटी छोटी मुश्किलात से भी भागने लगते हैं। और सेम यही चीज़ हमारी औलाद में भी आती है। क्यों आएगी? क्योंकि जिस किस्म का खून है आगे वही चीज़ ट्रांसफ़र होनी है और हमें वैसा ही अनाज, वैसा ही जो फल है वो मिलना है। और अब अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं दूसरे लोगों की निस्बत बहुत पीछे रह जाता हूँ चीज़ों को समझने में, शुरू किए हुए काम को मुकम्मल करने में, किसी भी मुश्किल सूरत हाल का हल निकालने में, अपने लिए या अपने घर वालों के लिए कोई भी फैसला करने में, कुछ नया करने या कुछ नया सोचने में, तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों के दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। अब इससे पहले कि हम बात करें कि हम उन न्यूरॉन्स को कैसे मजबूत कर सकते हैं, उससे पहले हमें समझना है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी काम कैसे करती है। अगर आपने गौर किया हो कि जब इंसान रोता है तो आंसू निकलने के बाद उसका गम काफ़ी हद तक कम हो जाता है और वह पहले की निस्बत सुकून में आ जाता है। क्या आपने सोचे कि ऐसा क्यों होता है? इंसान की आंख से आंसू निकलने का ताल्लुक गम के कम होने से कैसे है? क्योंकि जब भी इंसान रोता है, हंसता है, खुश होता है, नाराज़ होता है, गुस्सा करता है, हैरान होता है, शुक्र अदा करता है, ये गुरूर करता है, इन तमाम सूरत हाल में इंसानी दिमाग से एक केमिकल रिलीज़ होता है और ये जो रिलीजिंग होती है इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स को या तो स्ट्रॉन्ग करती है या उसे कमज़ोर करती है। और यही वजह है कि ना तो गुस्सा बहुत देर तक ठहरता है और ना ही खुशी का वो लज्जत भरा लम्हा बहुत देर तक ठहरता है, क्योंकि जैसे ही हमारे दिमाग से डोपामाइन केमिकल का इखराज होता है हमें महसूस होती हुई खुशी भी कम हो जाती है। और अगर हम किसी एक ख़ास लज्जत के लेवल पे हैं, शायद आप मेरी इस मिसाल से इस बात को समझ सकें कि जब हम लज्जत के किसी ख़ास लेवल पे होते हैं तो जब एक केमिकल रिलीज़ होता है तो हम फिर से सुकून में आ जाते हैं, इजी हो जाते हैं। इसी तरीक़ाकार से हमारे दिमाग में भी कुछ केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स या तो हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं या कमज़ोर करते हैं। अब हमने समझना ये है कि न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका हो सकता है। जब आप नए नए काम करते हैं, कुछ नया सोचते या नया पढ़ते हैं, कोई मुख्तलिफ चीज़ खाते हैं या अपनी आम रूटीन से हटकर कुछ भी नया करते हैं, मतलब कि अपने दिमाग को पिछली यादों से हटकर जब आप उसे कुछ नई चीज़ के साथ में उसका ताल्लुक़ बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक हलचल होने लगती है और हर नया काम होने की वजह से हमारे दिमाग के वो हिस्से भी हरकत में आ जाते हैं जो कि सो चुके थे। और जब वो हिस्से हरकत में आते हैं तो हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स में हवा भरने लगती है, वहाँ पे बल्ब जलने लगते हैं, उनके कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि जब एक पौधे के ऊपर बारिश पड़ती है तो उसकी नई कोंपलें खिलने लगती हैं। और अपने दिमाग को अब जब भी टफ टाइम देते हो, उसके साथ में नए नए एक्सपीरियंसेस करवाते हो, तो आपके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स नई कोंपलों की तरह खिलने लगते हैं
उन न्यूरॉन्स में ताकत आ जाती है, उन न्यूरॉन्स में खून की जो गर्दिश होती है वो तेज़ हो जाती है, और इन तमाम चीज़ों के मिलाप से आप एक मजबूत शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। और आप गौर कीजिएगा कि आपके हल्के अहबाब में वो तमाम लोग जो कि किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, नए नए जोक्स आपको सुनाएंगे, किसी भी बात से रिगार्डिंग आपको कोई एक पोइट्री सुना देंगे, उन लोगों के दिमाग के न्यूरोप्लास्टिसिटी कंप्लीट हुई भी होती है, या फिर ये समझ लें कि एक एडवांस स्टेप पे होती है, जिसकी वजह से वो लोग हमसे एक स्टेप आगे ही होते हैं। अब हमने ये काम कैसे करना है, हम अपने दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी खुद कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक मोटा मोटा फार्मूला आपको भी बता देता हूँ, और एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो कि तमाम एक्सरसाइजेस को अपने अंदर समेट लेगा। वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड पे बताता हूँ। यार वीडियो के एंड पे भी बताने का मकसद ये है, सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो के एंड तक मेरे साथ में बंधे रहो और इस वीडियो को छोड़कर साइड पे ना हो जाओ। अब हमारे पास में जो पहली एक्सरसाइज है वो है ट्रैवलिंग करना और नई नई जगहों पे जाना। और यकीन मान लीजिए ये एक्सरसाइज हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। आप एक्सपीरियंस कीजिएगा कि आपके सोशल सर्कल में वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा घूमने के आदी होते हैं, बाइक पकड़ते हैं, हर रोज़ किसी न किसी जगह के ऊपर गए हुए होते हैं। बेशक वो पढ़े लिखे ना हों, मगर आप उनसे गुफ्तगू करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। आप उसकी हाजिर दिमागी देखिएगा, चीज़ों के ऊपर उसके मशवरे देखिएगा, उसके फ़ैसले देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि ट्रैवलिंग करना, नई नई जगहों के ऊपर जाना इस शख्स को अंदरूनी तौर पर मजबूत कर रहा है। और अगर आप खुद ड्राइविंग करके जाते हो, ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। ड्राइविंग करने की वजह से आप एक वक्त में मुख्तलिफ सिचुएशन के साथ में डील कर रहे होते हो, और अगर उस दौरान आप अपने इर्द गिर्द की जगहों को भी देखते हो, मतलब कि किस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप जिस रोड से गुजरे हो वहाँ पे स्ट्रीट नंबर कौन सी थी, उस चौक का क्या नेम था, इस वजह से भी आपका दिमाग हर वक्त हरकत में रहता है। एक और एक्सपीरियंस कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में देखिएगा वो शख्स जो कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है, वो बहुत ज़्यादा हाजिर दिमाग होगा, उसके पास बात करने के लिए बहुत सी चीज़ें होंगी, उसके पास मिसालें देने के लिए बहुत सा मटेरियल होगा। आप सोच रहे हो यार ये तो बस ठीक है ना, वो तो किताबें पढ़ता है, उसके पास में नॉलेज आ गया, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। मेरे भाइयों, किताबें पढ़ने की वजह से वो सिर्फ इल्म नहीं रखेगा, इल्म तो उसे मिलना ही मिलना है, वो ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी मजबूत होगा, चीज़ों को समझने में, किसी से बात करने में, ऐन मौके पे कोई एक मुश्किल फ़ैसला करने में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंसान की ताकत कैसे पहचानी जाती है, इंसान किन चीज़ों से पहचाना जाता है, तो इंसान के फ़ैसले इंसान की पहचान करवाते हैं। और जब आप इन फ़ैसलों की वजह से अपने ख़ानदान में पहचाने जाते हो, तो लोग आपको भी अपने फ़ैसलों में बुलाते हैं। और इस चीज़ का ताल्लुक कहाँ पे जाके बन रहा है, मैंने क्या बात की थी, बुक रीडिंग की। सिर्फ और सिर्फ आपको बुक रीडिंग करना है। और बुक रीडिंग में अगर आप वो किताब पढ़ते हो जो कि आपके टॉपिक की नहीं है, मतलब कि जिस चीज़ को पसंद नहीं करते हो, आप उस टॉपिक को पढ़ते हो मगर उस किताब को मुकम्मल करते हो, ये चीज़ भी आपके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी करती रहती है। कैसे? अगर आप वो टॉपिक पढ़ो जो कि आपके इंटरेस्ट का नहीं है, तो आपके दिमाग को टफ टाइम मिलेगा, वो नई चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। जो चीज़ आपके इंटरेस्ट की नहीं है मगर आप फिर भी उसे पढ़ रहे हो, तो आपका दिमाग क्या करता है, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करता है, उन अल्फाज को भी कबूल करने की कोशिश करता है, क्योंकि आप उसे टफ टाइम दे रहे हो, क्योंकि आप उसे एक नई चीज़ दिखा रहे हो। तो ट्रैवलिंग करना, किताबें पढ़ना सिर्फ आपको वक्ती तौर पर ही मजबूत नहीं करता है, आपको ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी मजबूत कर रहा होता है। इसी तरीक़ाकार से हमारे पास में दो चीज़ें और हैं। एक तो आपको फ़िज़िकल या कंप्यूटर गेम्स खेलना है, और दूसरा आपको मुख्तलिफ खानों का टेस्ट करना है। अगर आप पज़ल गेम खेलते हो या कंप्यूटर पे कोई भी मिशंस वाली गेम खेलते हो, तो वहाँ पे आप स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हो ओपोनेंट को मारने के लिए। तो क्या होता है कि आपका दिमाग मुख्तलिफ सिचुएशन से डील करता है, आप मुश्किल चीज़ों के साथ में डील कर रहे होते हो, जिसकी वजह से आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, वहाँ पे नई नशोनुमा हो रही होती है, आपके न्यूरॉन्स में खून की गर्दिश तेज़ हो रही होती है। और जैसा कि मैंने आपसे बात की नए नए खाने खाने वाली, आपको ऐसे भी बहुत से लोग मिलेंगे जिनसे पूछोगे यार खाना खाने चले तो किधर जाएँ, वो आपको बोलेगा सेवर फूड चलते हैं। किसी दूसरे से पूछोगे बाला तिक्का चलते हैं। मतलब ये कि वो सेवर फूड और बाला तिक्का से बाहर ही नहीं आते हैं। वो लोग जो कि खाने में महदूद होते हैं, किसी नए टेस्ट की तरफ नहीं जाते हैं, एक ही होटल पकड़ लिया है, उस होटल से बाहर निकल कर उन्होंने किसी दुनिया को देखना ही नहीं है। दाल है तो मियाँ जी की दाल है, चावल है तो सेवर फूड के चावल हैं, टिक्की है तो बाला टिक्का की हैं। इन तीन चीज़ों के अलावा उनकी ज़िंदगी में कुछ नया है ही नहीं। यहाँ पे भी सुन लीजिए,
ان لوگوں کے دماغ کی نشو نما بھی رک جاتی ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں ہر اس ٹیسٹ کو چیک کرنا ہے جو کہ آپ کو اویلیبل ہے۔ آپ کو ہر اس ہوٹل پہ جانا ہے جہاں پہ آپ جانے کی طاقت رکھتے ہو، اچھے سے اچھے میں، برے سے برے میں۔ وہاں پہ جا کر کیا ہوگا کہ جس چیز کو آپ بہت زیادہ برا سمجھ رہے تھے، آپ کے دماغ کو ایک میسج ملے گا کہ وہ اتنا برا نہیں ہے، یا وہ اتنا برا ہے یا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور جس ہوٹل کو آپ بہت زیادہ مہنگا سمجھ رہے تھے، وہاں پہ جا کر آپ کو پتہ لگے گا یار یہ اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ مختصر بات کروں تو آپ کے دماغ کو ایک نئی سچویشن ملتی ہے، نئی یادیں ملتا ہیں، نیا ایکسپیرینس ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دماغ کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ ہونے لگ جاتے ہیں، آگے موو کرتے ہیں۔ اگر آپ کو موویز دیکھنے کا شوق نہیں ہے، آپ ڈرامے نہیں دیکھتے ہو، آپ کسی بھی قسم کی کوئی بایوگرافیز نہیں دیکھتے ہو، تو آپ لوگوں کو جانوروں کا چینل دیکھنا شروع کر دینا چاہیے، مطلب کہ نیشنل جیوگرافک۔ وہاں پہ آپ کو لوگوں کے کلچرز کے حوالے سے جاننے کا موقع ملتا ہے۔ وہاں پہ آپ کو یہاں سے کوسوں میل دور ایک شیر نظر آتا ہے کہ وہ کیسے بکری یا ہرن کا شکار کر رہا ہے۔ آپ کے دماغ کو ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ کا دماغ ان چیزوں کو انجوائے کرتا ہے۔ آپ کو کوسوں میل دور مختلف جنگلات نظر آتے ہیں، وہاں پہ جانور مرتے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کو مارتے نظر آئیں گے، وہاں پہ آپ کو بارش ہوتی نظر آئے گی، وہاں پہ رہتے ہوئے لوگوں کی آپ کو زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اور فائنلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ نئے نئے ایکسپیرینسز اپنے اندر محفوظ کرتا ہے، ان تصویروں کو جمع کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں موجود نیورونز مضبوط ہوتے رہتے ہیں۔ قصے کو مختصر کرتے ہیں، آپ کو ایکویشنز کو حل کرنا ہوگا، آپ کو میتھ کے کچھ کویشچنز کرنے ہوں گے، آپ کو 30 دن تک کیمرہ کے سامنے اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کرنا ہوگا، اور ایک ہی ٹاپک پہ، مطلب کہ آپ ان 30 دنوں میں اپنے ٹاپک کو چینج نہیں کرو گے، اور ٹھیک 30 دن کے بعد آپ اپنی پرسنالٹی میں ایک عجیب و غریب تبدیلی دیکھو گے۔ آپ کو کہ یار 30 دن میں نے ویڈیو ہی تو بنائی ہے، ایک ہی ٹاپک کے اوپر بڑھ تو کی ہے، اس کی وجہ سے میری شخصیت میں کس قسم کی تبدیلی آ جائے گی۔ میرے بھائیو، 30 دنوں تک جب آپ ایک ہی ٹاپک پہ بات کرو گے تو آپ کی ہر بار کوشش یہ ہوگی کہ میں ہر روز اس ٹاپک کے لیے کچھ نئے الفاظ کا چناؤ کروں، اور آپ کا دماغ نئے نئے الفاظ کو ڈھونڈے گا۔ جب آپ اپنا ویڈیو بناؤ گے تو کیمرے کے سامنے خود کو فیس کرنا، کیمرے میں خود کو دیکھنا اور اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کرنا ایک بہت ٹف جاب ہوتی ہے۔ آپ کا دماغ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ فائنلی ہمارا مقصد بار بار ایک ہی آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو ٹف ٹائم دینا ہے۔ اتنی جو ایکسرسائزز بتا رہا ہوں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا کریں جو آپ نے پہلے نہیں کیا ہے۔ آپ اپنے دماغ کو آسانیوں سے نکال کر تھوڑے سے مشکل کام کی طرف لے کر آئیں، اور اسی کا مطلب نیورو پلاسٹیسٹی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ میں بات کی کہ ہمیں مختلف کھانوں کو ٹیسٹ کرنا ہے، اسی طریقہ کار سے آپ جس کلر کا کپڑا پہنتے ہو آپ کو اس کلر سے بھی خود کو باہر نکالنا ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف وائٹ پہنتے ہیں یا بلیک پہنتے ہیں، وہ یلو کلر کو، مسٹرڈ کلر کو، براؤن کلر کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ اپنی پسند کو توڑنا ہے، اس کلر کی طرف جانا ہے جو کلر آپ کو پسند نہیں ہے، اور اس کلر کو آپ نے کنٹینیو پہننا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سوچ ایک مرتبہ ٹوٹے گی۔ اب جس قدر اس کلر کو ناپسند کرتے تھے، مگر پہننے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ نہیں یار، ایسا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ کلر بھی تو پہنا جا سکتا ہے، یہ کلر بھی تو اچھا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کے دماغ کو نئی یادیں ملی، نیا ایکسپیرینس ملا، اور اسی عمل کا نام میں بار بار بتا چکا ہوں، نیورو پلاسٹیسٹی ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی بات کی کہ غصے یا خوشی کی حالت میں انسانی دماغ سے ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح جب آپ شکر ادا کرتے ہو، اپنے پاس موجودہ چیزوں کے احساس کی وجہ سے آپ کو خوشی ملتی ہے، اور وہ خوشی پورے بدن میں پھیل کر دماغ کو پیغام دیتی ہے، اور پھر انسانی دماغ میں ایک خاص کیمیکل کا اخراج ہوتا ہے، اور یہ کیمیکلز نیورونز کو ایک خاص قسم کی طاقت بخشتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ ان کیمیکلز کا کیا لوچہ ہے، مطلب کہ جب ہم ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، کیمیکلز خارج ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سے کیمیکلز ہمارے دماغ کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو فائنلی ہمیں سمجھ کیا آیا کہ ہم جب بھی کوئی ایک ٹف ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کیمیکلز کا اخراج ہوتا ہے، اور وہ کیمیکلز جو ہوتے ہیں ہمارے دماغ کے نیورونز کو مضبوط کرتے رہتے ہیں،
اور جب آپ کسی سستی میں لگے رہتے ہو، آپ کچھ نیا کام کرتے ہی نہیں ہو، آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں نکلتے ہو، تو تب بھی یہ کیمیکل کا اخراج ہوتا ہے جو کہ آپ کے سیلز کو ویک کرتا رہتا ہے۔ اور اگر ہم سیلز کی مضبوطی کی بات کریں تو وہ آلریڈی آپ لوگوں سے بات کر چکا ہوں کہ نیورونز کی مضبوطی کے عمل کو ہی ہم نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ اب ایک چیز غور سے سن لیجئے، اس کے بعد میں آپ کو ایک دو ایسی ایکسرسائز بتاؤں گا جو کہ آپ نے اپنے روم میں کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک مضبوط، ایک مکمل شخصیت کے طور پر جانے جاؤ، اس کے لیے آپ کو اپنے پانی کے گلاس کو مکمل ختم کرنا ہوگا، آپ کو اپنے کھانے کی پلیٹ کو مکمل ختم کرنا ہوگا۔ آپ کو کہ اس سے میری کامیابی کا کیا تعلق ہے؟ آپ کی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، اور شاید جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ کچھ پروجیکٹس کو سٹارٹ کرتی ہیں مگر انہیں اینڈ تک نہیں پہنچاتے ہیں، مطلب کہ فائنل ہونے سے پہلے ہی، ختم کرنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اینڈ دس از دا ریزن کہ وہ ایک نامکمل شخصیت کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یار یہ بس ہر کام کے پیچھے پڑتا ہے مگر اس کام کو مکمل تو کرتا نہیں ہے۔ اب یہ نقص ہم میں کہاں سے آیا؟ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے۔ جب ہم نے بچپن سے ایک اپنے اندر عادت ڈالی، وہ کیا ڈالی کہ ہم نے آئس کریم کھائی، تھوڑی سی آئس کریم پیالی میں ہی چھوڑ دی، ہم نے پانی کو پینا شروع کیا تو اپنے گلاس میں تھوڑا سا جو پانی تھا اسے ویسے ہی چھوڑ دیا اور بچے ہوئے پانی کو گرا دیا۔ چاول کھاتے ہوئے ہم نے 2-4 نوالے اسی میں چھوڑ دیے، روٹی کھاتے ہوئے 1-2 نوالا اپنی پلیٹ میں ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ جو چھوٹا سا نقص تھا کہ اپنے کھانے کو مکمل نہ کرنا، پانی کے گلاس کا مکمل ختم نہ کرنا، وہ چھوٹا سا نقص دور آ کر مطلب کہ 15 سے 20 سال کے بعد آج ہماری شخصیت میں ایک بڑے نقص کے طور پر آ چکا ہے۔ اور وہ نقص کیا کرتا ہے کہ ہم اس وقت جو بھی ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، یا ہم کوئی مووی شروع کرتے ہیں، یا پھر ہم ایک بک پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، یا ہم کوئی ایک نیا کام شروع کرتے ہیں کہ یار بس اب میں اس کام کو شروع کروں گا اور یہیں پہ کامیابی لوں گا، مگر ہم چند دن کے بعد اسے اکتا جاتے ہیں اور اسے مکمل نہیں کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کو آج سے ہی اپنے پانی کے گلاس کو مکمل ختم کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہ ہو، مگر یقینی طور پہ آپ کے بچوں کی کام کی ہو سکتی ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس کے کام کی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کچھ ایکسرسائزز آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ آپ نے اپنے روم میں رہتے ہوئے کرنی۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے مہینے میں 2 دن ایسے گزارنے ہیں کہ جیسے آپ کا ایک ہاتھ نہیں ہے، یا پھر آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے وہ پورا دن گزاریں، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہرا بن کر، گونگا بن کر، یا پھر لنگڑا بن کر ایک مکمل دن اپنے روم میں گزاریں، اپنے گھر میں گزاریں۔ اس چیز سے آپ کے اندر شکر گزاری کا ایک ایسا لیول آئے گا کہ جو سبق آپ نے آج تک نہیں سیکھا تھا وہ سبق آپ کو ایک دن میں مل جائے گا۔ دوسری بات، اگر آپ آنکھیں بند کر کے یا آنکھوں پہ پٹی باندھ کر پورا ایک دن گزاریں گے تو آپ کا دماغ کیا کرے گا کہ آنکھوں سے جو کام لینا تھا وہ آپ کے جسم کے دوسرے حصوں سے لینے لگ جائے گا، اور آپ کے اندر کی آنکھ جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنے اندر سے چیزوں کو آبزرو کرنے کی طاقت کو محسوس کر سکو گے۔ اسی طریقہ کار سے اگر آپ گونگا بن کر ایک دن گزارتے ہیں تو آپ بنا بولے ہی لوگوں کو اپنی باتیں سمجھانے کی کوشش کرو گے۔ اگر آپ بہرا بن کر ایک دن گزارتے ہیں تو اسی طریقہ کار سے آپ کا دماغ اپنے جسم کے مختلف حصوں سے وہ کام لینے لگے گا کہ آپ لوگوں کی جسٹ لپسنگ سے ہی آئیڈیا لگاؤ گے کہ یہ مجھے کیا بات کہنا چاہ رہا ہے۔ تو فائنلی پھر کیا بات ہوئی کہ ہمارے دماغ کو نئے ایکسپیرینسز ہوئے، اور نئے ایکسپیرینسز ہمارے دماغ میں موجود نیورونز کو مضبوط کرتے ہیں، اور پھر ہم ایک مکمل اور ایک طاقتور شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اور یہ عمل آپ کو ایک ایسا شکر گزار انسان بنائے گا کہ جو سبق آپ سالوں میں نہیں سیکھ پائے تھے اب چند دنوں میں ہی سیکھ لیں گے۔ اور اگر آج کی اس ویڈیو سے بھی آپ نے کچھ بھی سیکھا ہے تو کائنڈلی ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں، سو دیٹ ہمارا حوصلہ بڑھے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے اور بھی ایسا کنٹینٹ لے کر آئیں۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہے ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں۔ اپنا خیال رکھیے، ہنستے مسکراتے رہیے، خوشیاں مناتے رہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔